کہ جلالپور پیروالا میں سیلابی پانی سے تباہی، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہونے والے افراد اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقام کی تلاش میں ملتان جلالپور پیروالا ایکسپریس وے پر اہل خانہ کے ہمراہ کھلے آسمان تلے موجود ہیں۔ وہاں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں گے ضیاء الحق شہزاد، اور ملتان بستی عاصم شاہ سے ہمارے ساتھ نعمان خان بابر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے رخ کرتے ہیں ضیاء الحق، بتائیے گا اس وقت آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ایک تو پہلے یہ سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسری جانب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت یہاں محفوظ مقامات پر منتقل ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو سینکڑوں کی تعداد میں جلالپور پیروالا جو بائی پاس ایکسپریس وے ہے، یہاں پر اس وقت سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے اپنی فیملی بچوں کے ہمراہ لیٹے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چلوں کہ یہ نواحی علاقہ ہے چک 86 جلالپور پیروالا شہر کا قریبی علاقہ ہے۔ یہ وہاں کے رہائشی لوگ ہیں، پانی ان کے گھروں کے قریب آ چکا ہے، تو یہ یہاں پر اپنی مدد آپ کے تحت منتقل ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، میرا کیمرہ مین فیصل آپ کو دکھا سکے تو یہ کھلے آسمان تلے یہ بچے ہیں، فیملیز ہیں، خواتین ہیں، اور اس کے علاوہ بزرگ ہیں۔ یہ اس وقت کھلے آسمان تلے سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا مال مویشی بھی ان کے ساتھ ہے، اور اپنا سامان بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال کے باعث یہ چوری کے خوف سے رات بھی جاگ کر گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پینے کا صاف پانی بھی یہاں نہیں ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی واش روم بھی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سیلاب متاثرین کی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمیں انہوں نے بتایا کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بیمار پڑ رہے ہیں، اور رات کو مچھروں کی بہتات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملیریا سمیت دیگر جو وبائی امراض ہیں وہ بھی پھوٹنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ سانپوں کے کاٹنے کے جو واقعات ارد گرد ہو رہے ہیں اس کا بھی انہیں خوف رہتا ہے۔ تو یہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں جو ہے کسی قسم کی کوئی امداد بھی نہیں دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ دن کو وہ سخت جو وہ حبس ہے اور گرمی ہے اس کا سامنا کرتے ہیں۔ نہ ان کے پاس کوئی ٹینٹ ہے اور نہ ہی انہیں کوئی خوراک۔ صحیح، انتہائی پریشان کن صورتحال ہے یہ جس کی منظرکشی آپ نے کی۔ ضیاء الحق ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ نعمان خان بابر، آپ بتائیے کہ آپ کے جو اس علاقے میں آپ موجود ہیں یہاں پہ کیا سچویشن ہے کرنٹلی؟ جی بالکل، صورتحال یہاں پر بھی خراب ہے۔ اس وقت میں بستی عاصم شاہ میں موجود ہوں، جو کہ شیشہ بند کے ساتھ ہی قائم ہے۔ صورتحال یہ کہ یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ باہر آئے ہیں، اس کے بعد ان کو محفوظ جو صورتحال یہ ہے کہ یہ بند کے اوپر اپنی یہاں پر کیمپ لگائے ہیں، ایون شاپر والے کیمپ لگائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے چارپائیاں لگا کر آپ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، جبکہ ملتان میں صورتحال بالکل تھوڑی چینج ہے۔ وہاں پر جو کیمپ جو ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے لگائے گئے ہیں، وہاں پر سہولیات دی جا رہی ہیں، وہاں پر مارکی بھی لگائی گئی ہیں 3 سے 4 تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ صورتحال یہ کہ 138 بستی ہیں جو سیلاب کی لپیٹ میں ہیں، 5 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، 3.5 لاکھ سے زائد کا انخلا کیا گیا، لیکن بیشتر لوگ جو ہیں اپنے عزیز و اقارب کے گھر گئے ہیں، یا پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے جو مارکی لگائی ہے اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لیکن بیشتر جو تعداد ہے متاثرین کی اس وقت بیار و مددگار ہے۔ اس وقت بھی کھلے آسمان کے نیچے جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے رات گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال بتائی، آپ کا شکریہ، اور ضیاء الحق شہزاد آپ کا بھی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہدایت پر جلالپور پیروالا کے علاقے عنایت پور میں انخلا آپریشن مکمل، عوام کا اظہار تشکر۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سمیت دیگر وزراء اور پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہدایت پر مریم اورنگزیب نے 24 گھنٹے سے جاری آپریشن کی نگرانی کی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جلالپور پیروالا میں آخری فرد کے محفوظ مقام تک پہنچنے تک ریسکیو آپریشن بند نہیں ہوگا۔ کامیاب ریسکیو آپریشن پر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ریسکیو ٹیم، سول ڈیفنس اور دیگر ادارے شاباش کے مستحق ہیں۔ صبح 6 بجے دوبارہ ریسکیو آپریشن شروع کریں گے۔ چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کلائمیٹ چینج کو گلوبل سیکیورٹی تھریٹ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ ہیڈ پنجنت اور گٹو بیراج پر پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ سندھ میں 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ پنجاب میں 25 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا، وزیر اعظم نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے موسمیاتی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ کلائمیٹ چینج جیسے آپ نے فرمایا یہ ایک گلوبل سیکیورٹی تھریٹ کے طور پہ ہے۔ یہ وہ پھیلاؤ جو اس وقت ملتان اور پنجنت سے ہوتا ہوا اب گدو بیراج کی طرف جا رہا ہے۔ سندھ میں اس وقت جو انخلا ابھی تک ہم نے کیا ہے وہ آنے والے دنوں میں شاید اس سے تھوڑا زیادہ بڑھ بھی جائے۔ ابھی تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ تقریباً پنجاب سے 24 لاکھ لوگ وہاں سے نکالے گئے ہیں اپنے ان علاقوں سے جہاں پر
ان کے پانی میں ڈوب جانے کا اندیشہ تھا. ایک اسپیشل نیشنل ڈائیلاگ پروسیس کا حکم دیا ہے جس میں تمام ادارے اپنی اپنی ریکمنڈیشن ملا کر تو پھر اس کو آنے والے سالوں میں جو کچھ پاکستان کر سکے گا اڈیپٹیو ریزیلینس کے طور پہ اور پاکستان کو زیادہ بہتر طور پہ تیار کرنے کے لیے وہ تمام اقدامات کیے جائیں گے. وزیر اعظم نے کابینہ کی میٹنگ میں کلائمیٹ چینج کی ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. ہم ایک ایسا مؤثر پلان بنائیں گے جس میں اگلے سال آنے والا جو مانسون ہے یا گلیشیئر میلٹنگ ہے ان کے نقصانات کم سے کم کیے جا سکیں. سندھ کو تو 25 اگست سے لے کے آج تک ابھی تک روز کی خبر جاتی ہے, لمحہ بہ لمحہ خبر جا رہی ہے کہ پانی کا کتنا پھیلاؤ ہے, کتنا زور ہے. تو انہوں نے بڑی مؤثر تیاری کی ہے اور ہم سب ایک ہیں اور ملک کی حفاظت کریں گے, اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے. ہم سب اکٹھے کھڑے ہیں, پنجاب حکومت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, گلگت بلتستان میں کھڑے رہے ہیں, آزاد جموں کشمیر میں کھڑے رہے ہیں. پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں اور خارجہ مشنز کا NDMA میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ. 30 سے زائد غیر ملکی سفارتکاروں کو حالیہ سیلابی صورتحال اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے. غیر ملکی سفارتکاروں اور خارجہ مشنز کا NDMA میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ. چیئرمین NDMA کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو اقدامات پر بریفنگ. غیر ملکی سفارتکاروں کو NDMA کی جانب سے صوبائی و علاقائی اداروں کے ساتھ مشترکہ اقدامات سے آگاہ کیا گیا. آفات سے نمٹنے اور پیشگی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے موسمی صورتحال کا جائزہ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی بریفنگ دی گئی. بریفنگ میں ترکیہ, آسٹریلیا, روس, جرمنی, جاپان, کینیڈا, جنوبی افریقہ, پولینڈ اور آئرلینڈ سمیت متعدد ممالک کے سفیروں نے شرکت کی. وزارت خارجہ کے نمائندگان نے بھی اجلاس میں شرکت کی. متعدد ممالک میں تعینات پاکستانی سفیر بھی بذریعہ زوم لنک اجلاس میں شریک ہوئے. سفارتکاروں نے NDMA کے بروقت اقدامات اور مؤثر رسپانس کو سراہا. شرکا نے امدادی کوششوں کو انسانی جانوں اور معیشت کے تحفظ کے لیے اہم قرار دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ پورا پاکستان سیلاب سے متاثر ہے. ہماری پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے. سیلاب سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے. قوم کا تعاون ضروری ہے. کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں. اس وقت ہمارا ملک ایک شدید سیلاب سے گزر رہا ہے. بھرپور قسم سے انتظامات کیے جائیں. پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا, اس کے بعد ہمارے براجز, ہمارے بند بچانا. اس میں تعاون چاہوں گا کہ حکومت کی جو بھی اعلانات ہوں اس میں ہماری مدد کریں. ہم اکیلے نہیں کر سکتے. کل وفاقی کابینہ نے کلائمیٹ اور ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. میں انتظار کر رہا ہوں اور ہماری کچھ تجاویز بھی ہیں جو ہم پیش کریں گے. وفاقی حکومت نے جہاں تک مجھے پتہ ہے ابھی تک وہ فلیش اپیل نہیں کی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ فلیش اپیل جلد سے جلد کی جائے. اس شہر کے لوگوں کو اس تکلیف میں پریشانیاں مسائل ہیں. ہم اپنے کام سے مطمئن ہیں. تائیاں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب اچھا ہے, لیکن غلط افواہیں دینا وہ بند کریں. اگر اچانک تیز بارش ہو تو آپ سب گھروں کی طرف نہ نکل پڑیں. اس لیے کچھ گھنٹے لگیں گے پانی صاف ہونے میں. میرا خیال ہے کہ جو رسپانس ہونی چاہیے تھی, اگر 100% نہیں تو 90% رسپانس ہماری طرف سے تھی.